السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ رکوع بڑا تھا تو ہم نے اس کو دو حصوں میں کر لیا۔ 198 تک ہم نے آیات پچھلے جمعے کو کی تھیں انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 198 میں ہم نے پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو اس الہدا کی طرف بلائیں گے، اس قرآن کی طرف بلائیں گے، لا يَسْمَعُوا، تو یہ نہیں سنیں گے۔ اور ہم نے اس کا سارا بیک گراؤنڈ میں بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں دعا کے طور پر، امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یسمعو، آپ ان کو اس الہدا کی طرف بلائیں گے لیکن یہ اس کو نہیں سنتے۔ تو دراصل جو اصل خرابی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن دی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان سب کو کہا تھا کہ جو اللہ کی آیات ہیں، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہمیں بھی یہی کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ آج وہی بات ہو رہی ہے، خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں لیکن یہ اس کو نہیں سنتے، تو آپ ان سے کیا کیجئے، درگزر کیجئے، یعنی ان کو معافی دے دیں۔ معافی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، خلاص چھوڑ دو۔ لیکن وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن آپ نے امر دیتے رہنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی یہی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا کہ فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ تو یہ دراصل پوری دعوت کا نچوڑ ہے، یہی سنت رسول ہے کہ یہ کتاب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو ذمہ داری لگا دی کہ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور پوری انسانیت پر قرآن کو فرض کر دیا گیا ہے، اب اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانا ہے، اور ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، آپ کے ذمے نصیحت کرتے رہنا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن ہی میں بتایا کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، تو چاہے وہ قبول کرے اس دعوت کو چاہے انکار کرے۔ تو رسول آپ ان کو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ جو عرف میں ہے نا، جو عام طور پر جو چیزیں اچھی جانی جاتی ہیں، جو اچھے کام گردانے جاتے ہیں معاشرے میں، معاشرتی زندگی گزارتے وقت بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ وہ آپ نیکی کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، اور معاشرے کے اندر چلن ٹھیک رکھنے کے لیے، درست رکھنے کے لیے آپ کچھ چیزوں کو رواج کے طور پر چل پڑتی ہیں، وہ اسی سے لفظ معروف بنا ہے، ٹھیک ہے، عرف سے ہی لفظ معروف بنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بچپن سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ یہ ہر انسان کے اوپر ہے، اور یہ اس کام کے لیے مسلمان ہونا ضروری شرط نہیں ہے، مسلمان ہونے کی تو کہیں شرط ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام ہے، اور ہم اس معروف لفظ سے بھی بڑا بخوبی آگاہ کہ ہمارے ہاں ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ دستور، معروف کیا ہے؟ جو دستور ہے، یعنی ٹریڈیشنلی چل رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں یہ بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اب وہ امت ہو جو بہترین امت ہو،
کیوں؟ کیونکہ تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں پریپیئر کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور پھر اس کو آگے سکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ پوری انسانیت کی طرف اللہ کے رسول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس جس تک اللہ کی یہ آیات، یہ قرآن پہنچ گیا، اب یہ ہر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے دوسروں تک اس قرآن کو پہنچائے گا۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اس دعوت کے معاملے میں آپ کو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو اس کو سننا نہیں چاہیں گے، جو اس کی مخالفت کریں گے، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو تانے دیں گے۔ تو رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کسی کو تانے نہیں ملے، ان کی ذات سے بڑھ کر کسی نے تکلیفیں نہیں اٹھائی، ان کی ذات سے بڑھ کر کسی نے اس معاملے میں وہ جو صعوبتیں برداشت نہیں کی۔ لیکن اللہ نے وہی کہا کہ یہ جاہل ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہل لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کو ٹکرانا نہیں ہے ان سے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اعراض کا مطلب ہوتا ہے پرے ہٹنا، یعنی ان سے کنی کٹرا دو۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بہت جگہوں پر اور بھی نصیحتیں کی ہیں کہ فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، مومنین کی اور اللہ کے صالحین کی نشانی یہ بتائیے کہ جب ان کا گزر کسی لفظ چیز سے ہوتا ہے، بے مقصد چیز سے ہوتا ہے، بے معنی چیزوں کے اوپر ان کا گزر ہوتا ہے، تو مرو کرامہ، وہاں اکرام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا تو کسی صورت سنت رسول کا حصہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ آپ اس قرآن کو لوگوں کو اچھے طریقے سے سنائیے، ادفع باللتی ہی احسن، اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ریزسٹنس ملتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کیجئے، لیکن قطعاً کسی کے اوپر فتوے مت لگائیے، کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی پر شرک کے فتوے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اور جاہلین بلکہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب بات آپ سمجھ گئے۔ وَإِمَّا، اور جب کبھی بھی، یا اگر يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو، اور وہ وسوسہ انہی لوگوں کی طرح کا ہو کہ یعنی جس طرح وہ سوچتے ہیں، وہ چاہیں گے کہ آپ کو بھی اسی طرف موڑیں، يَنزَغَنَّكَ، وہ آپ کے دماغ میں بھی وہی کچھ ڈالنا چاہیں گے جو ان کے دماغوں میں ہے۔ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے، اسی رکوع میں آگے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ نزغن، جو ان کے اپنے دماغ میں جو کجی گھسی ہوئی ہے نا، جو وسوسے ان کے پاس ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس میں مبتلا کریں۔ اور آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، جو پچھلے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آیات میں بات ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، اور دعا کے طور پر پکارنے میں اور غائبانہ طور پر مدد کے لیے بلانے میں اللہ کے سوا آپ کسی کو نہیں کر سکتے، تو وہ دیکھیں آپ کو کیسی کیسی دلیلیں دیں گے، کیسی کیسی آپ کو اس کے آگے قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چونکہ ان کے اپنے اندر یہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ دراصل شیطانی وسوسے ہیں جو کتاب اللہ کے مقابلے پر آتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ایک راستہ ہے صرف، اللہ کا راستہ ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی شیطان کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ دو تو راستے ہی نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ الہدا، وہ سیدھا راستہ جو خاص سیدھا راستہ ہے، یعنی کتاب اللہ۔ جب آپ کتاب اللہ کو چھوڑیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ غیر اللہ کے راستے پر چلے جائیں گے، شیطان کے راستے پر چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ،
تو بس اللہ کی پناہ میں فوراً آ جاؤ، اللہ کے قلعے میں آ جاؤ۔ اور اللہ کا قلعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی ہدایات ہے، اور اللہ کی بات اور اللہ کی ہدایات اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ انہو، در حقیقت بے شک وہ، سمیع علیم، ہمہ وقت سننے والا اور ہر بات کا ہمہ وقت جاننے والا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کو آپ بلاؤ وہ سنتا نہ ہو، اللہ کو آپ رات کو، دن کو، سمندر کے گہرائیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، جہاں بھی آپ ہو، اپنے بستر میں ہو، رضائی میں ہو، اللہ کو پکاریں گے، اللہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی متقی لوگوں کو اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی طائفہ آتا ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، یا کچھ لوگ ان کو اس بات کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ تذکروا، از ذکر کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو بات میں نے اوپر کی کہ کتاب اللہ کی طرف آنا پڑے گا آپ کو، کتاب اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو راستہ دیا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ ہم نے، انسانوں نے خود ڈیمانڈ کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب آپ اس ورڈ سے سمجھیں کہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین ہے، جن کے اندر اللہ کا کھٹکا ہے، جو گاڈ کانشیس ہے، جو اللہ کانشیس ہے، جو اللہ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کو مد نظر رکھنا ہے تو اللہ کی بات کو پرائرٹی حاصل ہوگی۔ جو مقام اللہ کا مخلوق پر ہے وہی مقام اللہ کے کلام کا مخلوق کے کلام پر ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو جیسے ہی وہ تذکروا، اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو فوراً مبصرون، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بصیرت حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ سورہ یونس نکالیے گا ذرا، اس کی آیت نمبر 108 ہے، 12/108، پیج نمبر ہے 308، کل 308 پیج کی فرسٹ آیت ہے سب سے اوپر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، ہٰذِہِ سبیلی، اب وہ جو اہدنا الصراط المستقیم مانگا تھا نا، سیدھا راستہ، اب اگر رسول کا راستہ دیکھنا ہے تو اس آیت پر آ جائیے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 پر۔ کل، اے نبی آپ خود ان کو بتا دیجئے کہ حاضر ہی، یہ قرآن ہے، سبیلی، میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اور میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ میری دعوت کس کی طرف ہے؟ کس کے ساتھ نتھی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں؟ کس ہستی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں میں تمہیں؟ اور کس کتاب کے ساتھ تم اس اللہ کے ساتھ جوڑو گے؟ علی بصیرت، کس بنیاد پر میں تمہیں بلا رہا ہوں؟ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کی بنیاد پر۔ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کر رہا ہے، جو میری اتباع کرنا چاہتا ہے اور جو میری اتباع کرے گا، وہ اسی قرآن سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا رہے گا بصیرت کی بنیاد پر۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک آیت صرف آپ اور ملا لیں، سورہ جاسیہ نکالیے گا آپ، 45 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 20، 45/20، پیج ہے 641۔ اب پتہ چل گیا بصائر للناس کیا ہے؟ 45/20، ہاذا، یہ قرآن ہے، بصائر للناس، جو انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور کیوں اتارا ہے؟ کہ تم اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے پھرو کہ کبھی ادھر ٹکراؤ، نو، سیدھا راستہ۔ اور کس بنیاد پر؟ عقل اور شعور کی بنیاد پر۔
बसीरत कहते ही अकल और शऊर को है। अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन, बसीरत की बुनियाद पर, अकल और शऊर की बुनियाद पर। और यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हाजा बसाइरुन लिन्नास, ये कुरान है इंसानियत के लिए बसीरत का जरिया। इंसान को अकल और शऊर अल्लाह की किताब से मिलेगा। वह हुदन, और अल्लाह ताला की डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस इसमें है कुरान में। और जब तुम इस कुरान की तरफ आओगे, जब तुम इससे बसीरत हासिल करोगे, तो ये क्या होगी, वह रहमतुल लिकौमी युकिनून, जिन लोगों को इसका यकीन होगा कि यही अल्लाह की रहमत हिदायत है, यही अल्लाह की हमें दी गई रोशनी है, तो वो लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं उनके लिए फिर ये कुरान रहमत ही रहमत बन जाएगा। और रहमत क्या होती है, मैं अक्सर ये बताता हूँ कि आप जब जा रहे हो रोड के ऊपर और 120 की स्पीड पर हो, और आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही जो है ना इंडिकेटर्स आना शुरू हो जाए कि आगे जो है ना रोड जो है वो ब्रेक है, खड्डा पड़ा हुआ है, आप जो है ना डाइवर्जन कर लें, आता है ना। और अगर खुदा न खास्ता वो जो पहले से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो इल्म की बुनियाद पर किया जा रहा है कि आगे खड्डा है, और आप सीधे रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी स्पीड वही रखी और उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया, उनको इग्नोर कर दिया, तो आप उस जाके डेफिनेटली उस खड्डे में गिरेंगे। तो आपको पहले से अवेयर कर दिया जाना आपको, आपके लिए बाइस रहमत है। फायजा हम मुबसिरून, जब इस किताबुल्लाह की तरफ आते हैं तो फिर वो मुबसिरून हो जाते हैं। अब समझ आई इस बात की, इस आयत की, बसीरत हासिल कर लेते हैं, हकीकत जान लेते हैं। व इख्वानुहुम, जबकि माशरे में उनके दूसरे भाई बंदे क्या कर रहे हैं, यमुद्दूनहुम, वो खींच रहे हैं उनको, फिल गय्ये, टेढ़ की तरफ खींच रहे हैं। ये हिदायत है जो बिल्कुल सीधी है। हाज़े ही सिराती मुस्तकीमा, हम सूरह अल-अनाम में पढ़ के आए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट। वो तुम्हें कजी की तरफ बुला रहे हैं, टेढ़ की तरफ बुला रहे हैं। सूरह आले इमरान, आयतल कुर्सी, अगली आयत, कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, बेशक अल्लाह ने इस रुश्द को बय्यन कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है, वजाहत कर दी है अल्लाह ताला ने इसकी। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, इस खास टेढ़ से, उन खास कजी से, उन डिट्रैक्ट करने वाली चीजों से अल्लाह ने तुम्हें रुश्द दे दिया। रुश्द कहते हैं वो हिकमत, वो दानाई जो आपको सीधे रास्ते की तरफ, सीधी मंजिल तक पहुंचाती है, रुश्द उसको कहते हैं। सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता ये कुरान क़यामत के दिन आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत में लेकर जाएगा। ये कुरान में वाज़ेह लिखा हुआ है। जब जन्नत वाले और जहन्नुम वाले जहन्नुम की तरफ और जन्नत वाले जन्नत की तरफ जब बुलाए जाएंगे, तो जहन्नुम वाले कहेंगे, वो देखेंगे कि ईमान वाले जन्नतियों के आगे आगे एक नूर चल रहा है और ये अंधेरे में टकरे मार रहे हैं जहन्नुमी। तो वो कहेंगे कि क्या तुम ये नहीं कर सकते कि अपने इस लाइट में से हमें भी थोड़ी दे दो। तो वो ईमान वाले कहेंगे, जो जन्नत में जा रहे हैं, वो कहेंगे कि नहीं, ये लाइट यहाँ नहीं मिलती, ये उधार नहीं है भाई, ये पीछे से लेकर आनी थी। और वो लाइट अल्लाह ने कहा है अल नूर, ये कुरान है। टाइम की शॉर्टेज है, वरना अगर हम इन्हीं आयात को डिस्कस करें तो इनकी तशरीह मुमकिन नहीं है मेरे जैसे कम इल्म बंदे से। वत्तबिउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और इत्तबा करो इस नूर की जो हमने इस नबी उम्मी पर नाजिल किया, अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं। वत्तबिउन नूर, इस अल नूर की इत्तबा करो, उनज़िला माअहू, जो हमने इन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल किया है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो खींचते हैं तुम्हें गई की तरफ खींचते हैं, सुम्मा ला युक्सिरून, जबकि ये इस जाहिलाना बातों की तरफ तुम्हें बुलाने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। ला युक्सिरून, कसर नहीं छोड़ते, कमी नहीं करते। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, अब आप बात को समझे। ऊपर अल्लाह ने कहा था वअमुर बिल उर्फी वारिज़ अनिल जाहिलीन, आप अपना काम करते रहिए, तो जब
یہ جاہل لوگ اپنا کام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کیسے اللہ کی بات بتانے میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کا حال، رویے کیا ہے؟ لوگوں سے قرآن کی بات کرو، لوگ دائیں بائیں اٹھ کے نکل جاتے ہیں، جیسے ہی قرآن کا ٹاپک سٹارٹ کریں لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اور اگر کس سے کہانیاں چھیڑ دیں چھوڑ اور دین کے نام پر آپ ادھر ادھر کی کہانیاں بناتے رہیں تو بڑے لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، جب تم ایک اللہ واحد کا اس قرآن میں ذکر کرو گے تو ان کے منہ بن جائیں گے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف کوئی آیت ہم نہیں لے کر آتے، بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے خود کیوں نہیں بنا لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نہیں آئی اتنے دن سے، آپ نے خود کیوں نہیں بنا لی؟ یہ ذرا آپ نکالیے گا سورہ کاف کی آیت نمبر 46/10 نکالیے گا، سورہ احقاف ہے 46، بلکہ اس کی آیت نمبر 8 اور 9 نکالیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں 46/8 میں کہ ام یقولون افطراہ، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات لوگ اٹھاتے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ وہاں بھی یہی بات کی کہ کیوں بھئی آپ نے خود کیوں نہیں گھڑ کے لے آئے کوئی آیت؟ کل، اے نبی ان کو بتا دو، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو خود افترا کیا ہو، گھڑا ہو، خود سے بنایا ہو، یعنی رسول یہ کام نہیں کرتے۔ رسول کو تو اللہ نے پابند کیا ہے کہ آپ نے ہمارے سے ایک قول بھی خود بنا کر ہم پر نہیں لگانا۔ سورہ الحاقہ میں، لیکن ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ابھی فلا تملکون لی، تو تم تو کوئی ملکیت نہیں رکھتے، کوئی اختیار نہیں رکھتے میرے بارے میں، من اللہ شیئا، تو اگر میں یہ کام کروں گا تو تم تو مجھے اللہ سے نہیں پھر بچا پاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، جبکہ وہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کیا باتیں بنا رہے ہو۔ اور نیچے ہے کل، اے نبی ان سے کہہ دو کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، وما ادری ما یفعل بی، اور مجھے ادراک نہیں ہے، ما ادری مجھے ادراک نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ما کیا، یفعل وہ جو فعل ہوگا بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبعو، میں کیا کرتا ہوں پھر؟ اے رسول ان کو بتا دو کہ ان اتبعو، کہ در حقیقت میں تو اتباع کرتا ہوں، میں فالو کرتا ہوں، کس کو؟ غیر اللہ کے کلام کو یا اللہ کے کلام کو؟ ان اتبعو الا ما یوحى الیہ، جو کہ وحی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف، وما انا، اور میں نہیں ہوں بھائی، الا ما سوائے اس کے کہ نذیر، میں آگاہی کر دوں، مبین، بین طور پر، وضاحت کے ساتھ، کھول کر۔ اور واپس آتے ہیں، کل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، وہی بات یہاں پر پھر ہو رہی ہے، کل اے نبی ان کو بتائیے میں کس کو فالو کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کا عمل کس کے مطابق ہے؟ کتاب اللہ کے مطابق ہے، اور اگر آپ کو کتاب اللہ سے ہٹ کر کہیں کوئی عمل رسول سے منسوب کر کے بتایا جائے تو آپ اس کی تصدیق کہاں سے کریں گے؟ قرآن سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اے نبی ان کو بتا دو کہ یہ ہے قرآن، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرے گا اور اس بات کی جو تمہارے پاس ہے، دین کے نام پر، اللہ کے نام پر یا رسول کے نام پر۔ انما در حقیقت اتبع، میں تو اتباع کرتا ہوں، ما یوحى الیہ من ربی، جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا گیا ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ ہے میرے رب کی طرف سے دی گئی بصارت اور بصیرت۔
یعنی آنکھیں ہوں اور اندھیرا ہو تب بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور آنکھیں نہ ہو روشنی ہو تب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے بصارت اور بصیرت دونوں چاہیے، بصارت بھی اور بصیرت بھی۔ روشنی کیا ہے، نور کیا ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن جو لوگ اس کتاب کو مانیں گے وہی تو اس سے بصیرت حاصل کریں گے، وہی تو اس میں غور و فکر کریں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور اب سن لو سب لوگ سن لو، قرآن کے معاملے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اللہ پاک نے کہ جب قُرِئَ، اقرا سے ہے پڑھا جائے، قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن یہ خاص قرآن، فَاسْتَمِعُوا پس سماعت کرو لہو اس کے لیے، اور کیا کرو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو۔ تو جب تلاوت قرآن آپ کے سامنے کہیں چل رہی ہے، جیسے ویڈیو میں کہیں یا آڈیو کہیں چل رہی ہے، یا آپ کے سامنے کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہا کرو اور اس کو سنا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تو پھر یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحم مانگتے ہیں، تو اگر رحم کا مستحق بننا ہے تو ہم خود کیوں نہیں قرآن کو پڑھتے، اور خود کیوں نہیں ہم تلاوت ترجمے والی لگا کر سنتے، تاکہ ہم خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں اور اللہ ہم پر رحم کرتا رہے۔ تو ہم اللہ سے اس کی رحمت تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کا ذریعہ دے دیا یہ قرآن۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اور یہ ذکر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور بہت اونچی آواز میں اور واویلا کر کر اور ذکر کی محفلیں آباد کر کر کے، اور بڑی بڑی محفلیں اور بڑے بڑے وہ سب کچھ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے قریب ہم تب ہوں گے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر اور رسول کی سنت کے مطابق چلیں گے۔ رسول بتا رہے ہیں، یہ قول رسول ہے، انہ لقول رسول کریم، قول رسول یہ بتا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کیسے کرو، فی نفسک، اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، اور مخفی، مخفی سمجھتے ہیں نا، پست، سوری خیفہ پستی کے ساتھ، آہستہ آواز کے ساتھ، تضرعا عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن وخیفہ اور خاموشی کے ساتھ، دون الجہر من القول، اونچی آواز کے بجائے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ رہنا۔ یہی آیت اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ہم پڑھ کر آئے تھے، اس کو ذرا نکال لیں آپ، پیج ہے 194۔ ادعو ربکم، پکاریے اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وہ خفیہ، وہاں ہے خیفہ، خیفہ مین پست آواز میں، اور خفیہ ہے چھپ کر، اور ہمارے ہاں واویلا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو انسٹرکشنز اللہ پاک دے رہے ہیں، کیا ہم نے یہ شیطان کے ورغلاوے میں آ کر اس کو ذکر کی محفلیں سمجھ لی ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ خفیہ تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں جی چلو جی جا رہے ہیں جی، بڑی بڑی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، اور جناب بڑی بڑی اعلیٰ دعا ہو رہی ہے، وہاں پر جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ کہاں ہے اللہ نے قرآن میں ایسے طریقے کہاں پر سکھائے ہیں؟ انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ واپس آتے ہیں، ان الذین عند ربک،
ہاں، والآصال ولا تکن من الغافلین، اور غفلت نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنے میں، یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کریں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، یہ ایک آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، اس کو باقاعدہ ٹائم چاہیے۔ ہم مختصر وقت کے ساتھ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کی قربت میں ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت میں یعنی اللہ کی غلامی کرنے میں، غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کی فرمان برداری کرنے سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی بات کو پکڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو بڑا نہیں گردانتے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے، تو اللہ کی عبادت کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا عابد ہوتا ہے، اور عابد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے، اور غلام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کا اطاعت گزار فرما بردار ہوتا ہے، اور اللہ کا فرمان یہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو تھامنے میں، اللہ کی بات کو پکڑنے میں، اس کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو بڑا نہیں گردانتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ، اور وہ اسی اللہ کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ گیون اسائنمنٹ پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کری ہے، یعنی اللہ نے جس کائنات میں جس چیز کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اپنی اسائنمنٹ، اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے جو لوگ ہیں، جو اللہ کے فرمان میں، جو اللہ تعالیٰ نے بات احکامات ان کو دیے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن کے ساتھ جستجو کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی اللہ کے آگے ہر وقت سرنڈر کیے رہتے ہیں۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، سرنڈر کر دینا، اللہ کی بات کے آگے سرنڈر کر دینا، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ اور جب بھی آیت سجدہ آئے، آپ جس جگہ پر بھی ہوں، اس جگہ پر آپ اللہ کو تصور کرتے، اس کے آگے سر جھکاتے ہوئے اللہ اکبر کر کے 1 سے 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح آیت سجدہ بھی آپ کا سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ باقاعدہ جائے نماز پر زمین پر سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔